سر آپ نیو یارک کے ینگ ڈائنامک ٹیلنٹڈ میئر کی انٹری. طیبہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کے شو پہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے آ کے. ماشاءاللہ بڑا متوازن اور بہت اچھا ایک ڈیپ انالیسیز ہم کو دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی بیک. اچھا دیکھیے، ظاہر ہے کہ اس کا ایک اس سے فنومنن ابھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے کوئی 1-1.5 سال پہلے کہ ابھی ایک ایسے شہر میں جہاں صرف 25 سال پہلے جو اتنی بڑی تباہی آئی، 9/11 کے حملے ہوئے اور وہاں کی جو اصل جو مانومنٹس تھے، جو آئیکونس تھے اس کی اسکائی لائن کی، وہ گرا دیے گئے اور مسلمانوں پر پورا اس کا الزام عائد کیا گیا. اور وہیں پر ایک امیگرنٹ مسلم لڑکا صرف 34 سال کی عمر میں جو کہ مسلمان ہے، وہ اس شہر کی باغ ڈور سنبھالے گا اور انتہائی واضح اکثریت کے ساتھ. اور اس اکثریت میں جو وہاں کا ہر طبقہ، یعنی جوز سے لے کے مسلمان، کرسچنز، کوئی ایسا لسانی طبقہ، کوئی ایسی مذہبی جماعت شامل نہیں تھی جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ظاہر مخالفین ہر جگہ ہوتے ہیں اور ان کے بھی مخالفین ہیں، لیکن بادشاہ سلامت فیض صاحب، لیکن بادشاہ سلامت نے بھی مان گئے نا. دیکھیے بادشاہ سلامت سے وہ جا کے جس انداز سے ملا ہے اور جس انداز سے اس نے خود اپنی اسپیچ میں بھی اس کو ایکنالج کیا ٹرمپ کو، تو ٹرمپ نے باقاعدہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے ہٹ کر اس کو پبلکلی سپورٹ کیا اور کہا کہ میری تمام وشز اس کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمدانی جو ہے ایک عجیب و غریب نوجوان ہے اور اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ واقعتاً ایسی ہیں جو اگر یہ فرض کیجئے کہ اگر نیچرل بورن سٹیزن ہوتا یو ایس کا، تو اس کو کوئی بھی آئندہ 8-10 سال میں امریکہ کا صدر ہونے سے روک نہیں سکتا تھا. اتنا پاورفل ہے. لیکن دیکھیے جو اصل میسیجنگ ہے نا ڈاکٹر صاحب، جو کہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خصوصاً پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، اس نے ایک بہت پیارا جملہ کہا. اس نے کہا نیو یارک ان لوگوں کا ہے جو وہاں رہتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو، میں کسی بڑے بڑے جو بلینئرز کو نہیں مانتا، میں بڑی بڑی حکومتی اور بیوروکریسی کو نہیں مانتا. وہاں کے جو لوگ ہیں جو دن رات اسٹرگل کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں اور اس ملک کو آگے، اس شہر کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ شہر ان کا ہے. یہ جملہ ہمیں بھی وہاں ذرا ریپیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہمارے قصبے ان لوگوں کے ہیں جو وہ وہاں رہتے ہیں، جو وہاں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس بھی اگر وہ تھوڑا سا جذبات شامل ہو جائیں تو ہمارے بھی ایسے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو آ کے نہ صرف ہمارے شہروں کو بلکہ بحیثیت مجموعی پورے ملک کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے. ایک لائن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ضرور، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ سے ایک کوشچن ریز کروں کہ ایک طرف تو وہ جو ویسٹ کی ایک لابنگ فرمز ہیں، وہ چاہے ایلان مسک کیوں نہ ہو، وہ اینٹی مسلم ایک کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، جیوش لابیز ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ایک نوجوان لڑکا جو قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، جو مسجد میں بھی جاتا ہے، اور وہ اتنی بڑی وکٹری سے مسلمان جیت. ان دونوں چیزوں کو کیسے کمپیئر کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی اور جمہوری عمل کو جاری رکھنے کی اجازت دینا. دیکھیے ٹرمپ نے پورا زور لگا لیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی بات چیت سے، اپنے اعلانات سے کہ میں فیڈرل امداد بند کر دوں گا. وہاں جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے، دعوے کیے جاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. سب نے مل کے طے کیا کہ ایک ووٹر نے جو کہا ہے بیلٹ باکس پہ، ہم اس کو عزت دیں گے، ہم اس کو مانیں گے، اور یہی اس کی ڈیموکریسی کی. اگر ایسا نہیں ہوتا نیو یارک میں، اگر یہ فرض کیجئے کہ بیلٹ باکسز چینج ہو جاتے یا اس کے نتائج کو چینج کر دیا جاتا صرف اس لیے کہ ایک مسلم لڑکے کو، بائی دی وے آپ دیکھیے اس کا جو خود اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ماں میرا نائر بڑی مشہور فلم میکر اور ہندو خاتون ہے، ابا ان کے مسلمان ہیں، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور پر، ایک مین اسٹریم مسلمان کے طور پر متعارف کرایا ہے. اور کھل کر کہا، آج بھی جب کل تقریر کی وہاں پر، تو اس نے کہا، پہلے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے بعد پھر اس نے ساری باتیں کہیں. تو ایک تاریخ ہے، لیکن یہ اس میں امریکہ کی خوبصورتی اور ایک جمہوری عمل کی جو مضبوطی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں بہرحال تمام تر مسائل کے باوجود ابھی بھی ایسے راستے ہیں لوگوں کے پاس. دیکھیے مسلمانوں کے کئی ممبرز آف کانگریس اس وقت الیکٹ ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے ورجینیا جو ڈی سی کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں کی جو لیفٹنٹ گورنر ہیں
وہ ایک ساؤتھ ایشین مسلمان ہے، غزالہ ہاشمی۔ رائٹ۔ اس کے علاوہ تو یہ ایک بہرحال ایک سوسائٹی ایسی ہے جس کی جڑیں، جہاں پر جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اس میں کچھ بدماشیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں شکایات بھی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہرحال امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا کو، یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے۔